بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری خاندانی ملازمہ کا انتقال ہوا۔ یہ میری آیا بھی تھی جس نے 20 سال تک مجھے پالا تھا۔ اس کا سامان نکالتے وقت مجھے ایک کاغذ ملا جو ایک برتھ سرٹیفکیٹ تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ برتھ سرٹیفکیٹ میرا تھا۔ اس عظیم عورت کے انتقال پر مجھے اس بات کا علم ہوا کہ وہ ملازمہ صرف میری آیا ہی نہیں تھی بلکہ اس نے مجھے بابا جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے۔ مجھے باتوں میں الجھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وضاحت چاہیے۔ میں ان کی آنکھوں میں دیکھ کر دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بیزار لہجے میں بولے، کیوں پریشان کر رہے ہو عظیم؟ ابھی فی الحال جاؤ، مجھے فیکٹری کا بہت سا کام نپٹانا ہے۔ تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے؟ لیکن میرے پاس ہزاروں کام ہیں جو میرے لیے بہت اہم ہیں۔ لیکن میں ان کے پاس جا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور ایک بار پھر ہم دونوں کے درمیان اس برتھ سرٹیفکیٹ کو رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میرے ساتھ الٹی بات نہیں کریں، مجھے جواب دیں۔ اس برتھ سرٹیفکیٹ پر صاف صاف درج ہے اماں خانم میری ماں ہے۔ میں امی کی اولاد نہیں ہوں، باپ آپ ہیں، لیکن میری ماں کوئی اور ہے۔ کیا اماں خانم میری ماں تھی؟ میری بات سن کر ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اچانک انہوں نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا تھا اور میری جانب دیکھتے ہوئے دھاڑے، تمہیں آواز نہیں آ رہی؟ میری یہاں سے جاؤ، کیوں پریشان کر رہے ہو؟ الٹی سیدھی باتیں کر کے دماغ خراب کر رہے ہو میرا بھی؟ ان کے تھپڑ مارنے کی وجہ سے میں اب خاموش ہو گیا تھا۔ ان کی نظریں مجھ پر ہی تھیں، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، ایسا لگتا تھا کہ ابھی وہ میرا قتل کر دیں گے۔ ان کے چہرے پر اتنا غصہ تھا کہ میں کچھ اور نہیں بول پایا تھا اور وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ حقیقت کیا تھی مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن اب میں حقیقت کا پردہ چاک کرنا چاہتا تھا۔ میرے باپ کے پاس دنیا جہاں کی دولت تھی، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ زندگی کے 20 سال میں نے صرف عیاشی میں گزارے تھے، لیکن کبھی بھی مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ ایک عجیب سی بے سکونی اور اجنبیت مجھے بابا سے محسوس ہوتی تھی، ان کے مال سے، ان کے ہر انداز سے۔ امی کا بھی یہی عالم تھا، وہ میری ہر جائز اور ناجائز بات میں ساتھ دیتی تھی۔ ایک سگی ماں کبھی بھی ایسا نہیں کرتی، اگر اولاد غلطی پر ہو تو ماں ضرور ڈانٹتی ہے، اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی۔ ایک دفعہ میں نے بابا کے پیسے چوری کر لیے تھے، صرف اور صرف کچھ دوستوں کو اپنی امیری دکھانے کے لیے۔ مجھے لگا تھا اب میری خیر نہیں ہے، جب بابا کو علم ہوگا تو وہ مجھے بہت ماریں گے۔ اسی لیے میں نے یہ بات امی کو بتائی تھی کہ آپ مجھے بچا لیں۔ بدلے میں انہوں نے مجھے حوصلہ دیا تھا کہ پریشان کیوں ہوتے ہیں ہو، اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی جب بھی تم نے نکالے ہیں، کوئی غلط کام تو نہیں کیا؟ کیا باپ کا پیسہ اولاد کا نہیں ہوتا؟ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے اور اپنے باپ سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں انہیں سنبھال لوں گی، اور اگر تمہیں اور پیسے چاہیے مجھے بتاؤ، میں تمہیں دوں گی۔ امی کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں، لیکن میں نے خاموش رہنے میں عافیت جانی تھی۔ مگر اس دن کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ میری ماں میرے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ بابا نے مجھ سے ان پیسوں کا تقاضا نہیں کیا تھا، یعنی امی نے ان سے ان پیسوں کا ذکر کیا ہی نہیں۔ اگر وہ میری سگی ماں ہوتی تو اتنی آسانی سے اتنی بڑی بات کو جانے نہیں دیتی، کیونکہ میں نے چند سو نہیں بلکہ ہزار چوری کیے تھے۔ میں بہت کم عمری سے ہی اس بات کو محسوس کرنا شروع کر چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، اور اب جو کاغذ میرے ہاتھ آیا تھا اس نے میرے 14 تمبک روشن کر دیے تھے۔ میں نے باہر آ کر اپنی آنکھیں صاف کی تھی، بابا کے تھپڑ مارنے کی وجہ سے آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ میں چپ چاپ گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ دماغ اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ گھر میں ٹھہرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس ایک کاغذ نے میری پوری دنیا ہلا دی تھی۔ اماں خانم میرے گھر کی ملازمہ تھیں، انہوں نے مجھے بچپن سے پالا تھا، میں نے انہیں اپنے بہت قریب دیکھا تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا میں نے ان کی گود میں ہی ماں کا لمس محسوس کیا تھا، اور پھر جب بڑا ہونے لگا میں اپنی ہر بات ان سے ہی کرتا تھا۔ مجھے کیا کھانا ہے، مجھے کیا پہننا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، کس طرح کے کپڑے پہننے ہیں، کیا پریس کروانا ہے، میں اپنا ہر چھوٹا کام ان سے ہی بولتا تھا۔ اور اب اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور آج جب میں خود اپنے ہاتھوں سے ان کے کوارٹر سے ان کا سامان نکلوا رہا تھا تب مجھے یہ کاغذ ملا تھا، اور اس پر صاف درج تھا کہ میری ماں کوئی اور نہیں بلکہ اماں خانم یعنی نسیمہ بیگم تھی۔
حالانکہ میری سگی ماں کا نام شگفتہ تھا۔ یہ سب کیا معاشرہ تھا، میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں خاموشی سے اپنے گھر کے قریبی پارک میں آ کر بیٹھ گیا تھا، نظریں اسی کاغذ پر گڑی ہوئی تھیں۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک مجھے اپنے پہلو میں کسی کی موجودگی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا، میرے برابر میں کوئی اور نہیں بلکہ میری سگی ماں شگفتہ بیگم آ بیٹھی تھی۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا، یعنی جب میں بابا سے بات کر رہا تھا تو وہ چھپ کر ہماری باتیں سن رہی تھی۔ میں کچھ کہتا کہ اس سے پہلے ہی وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اس کاغذ کے مطابق تم میری اولاد نہیں ہو، لیکن میں نے تمہیں بہت پیار کیا ہے، تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ تم نے ہی مجھے ماں بول کر پکارا ہے، اگر تم نہ ہوتے تو میں کبھی ماں بن ہی نہیں پاتی۔ تم بلا وجہ سچائی کو مت نکالو، جتنا تم سچائی کے پیچھے بھاگو گے اندھیرے میں ہی ڈوبتے چلے جاؤ گے۔ اگر مجھے کچھ سمجھتے ہو تو اپنی کھوج یہیں ترک کر دو۔ مجھے معلوم ہے تم بچپن سے ہی بہت ذہین ہو، بہت آسانی سے ہر چھوٹی بات کو سمجھ لیتے ہو۔ بہت کم عمری میں ہی تم نے بولنا اور چلنا سیکھ لیا تھا۔ تم عام بچوں کی نسبت بہت زیادہ ہوشیار ہو، اسی لیے میں چاہتی ہوں کسی اور چیز میں اپنی ذہان نہ لگاؤ۔ اگر تم اس بلا وجہ کی سچائی میں ڈوبو گے تو میرے بیٹے سوائے اذیت کے تمہیں اور کچھ نہیں ملے گا۔ میں اب چلتی ہوں، یہ کاغذ مجھے دے دو۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے کاغذ لیا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے گھر کی طرف چلی گئی تھی۔ میں ان کو یہ بھی نہیں بول پایا تھا کہ امی سچائی ایک دفعہ بتا تو دیں، میں دوبارہ آپ سے اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ ان کی باتوں سے یہ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ وہ میری ماں نہیں ہے بلکہ میری ماں اما خانم ہے، جس نے مجھے 20 سال پالا تھا اور جو آج مر چکی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے اب عجیب و غریب سا دل میں درد اٹھاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ جس عورت کو میں اپنے گھر کی ملازمہ سمجھتا تھا، جسے میں اپنی آیا سمجھتا تھا، وہ میری ماں تھی۔ اس ایک خیال نے مجھے بہت بری طرح رلانا شروع کر دیا تھا۔ میں اتنی بری طرح رونے لگا تھا کہ میری ہچکیاں بن گئی تھیں، یعنی میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ میں شدت سے رونے لگا۔ 2 آدمی میرے قریب آ گئے اور مجھ سے وجہ پوچھنے لگے کہ بھائی کیا ہوا ہے، مگر میں انہیں کیسے بتاتا کہ آج مجھ پر کتنا بڑا سچ آشکار ہوا ہے، اور آج ہی مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ میری ماں نہیں رہی۔ کافی دیر رونے کے بعد میں چپ چاپ اٹھا تھا اور قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ انتقال کے دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارک گھوم رہا تھا۔ بابا نے مجھے فون کر کے بولا تھا کہ اماں خانم کا انتقال ہو گیا ہے، تم شریک ہو، مگر میں نے انکار کر دیا تھا۔ ایک ملازمہ میرے لیے کیا حیثیت رکھ سکتی تھی؟ ہاں وہ میری آیا تھی، انہوں نے مجھے پالا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک امیر لڑکے کے لیے ملازمین جوتے کی حیثیت کے برابر ہی ہوتے ہیں۔ مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میں زندگی میں کتنا پچھتانے والا ہوں۔ مین روڈ پر آ کر میں نے اپنے لیے رکشہ کیا تھا اور اس میں سوار ہو کر قبرستان پہنچ گیا تھا۔ دل کی دھڑکن حد سے زیادہ تیز تھی، ایسا لگتا تھا جیسے دل حلق سے باہر آ جائے گا۔ ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھیں۔ میں ایک لمبی مسافت طے کر کے قبرستان پہنچ گیا تھا۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کی قبر کہاں ہے، میں بس اب گورکن سے پتہ ہی کرنے والا تھا۔ بابا بہت امیر انسان تھے، ان کو سبھی جانتے تھے، اسی لیے رکھا ہوا ان کے نام کے ذریعے پتہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ میں نے اپنی سوچ کے مطابق گورکن سے پتہ کیا تھا کہ کیا کل شاہ نواز صاحب کسی کی میت لے کر آئے تھے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ فوراً بولے، جی جی بالکل آئے تھے۔ آپ کون ہیں؟ ان کے کوئی رشتہ دار ہیں؟ میرے منہ سے بے اختیار پھسلا، جس کو دفنایا گیا ہے میں اس کا بیٹا ہوں، پلیز مجھے بتائیں ان کی قبر کہاں ہے، مجھے فاتحہ خوانی کرنی ہے۔ گورکن نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور بولا، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا کرے، آؤ میرے ساتھ، میں لے چلتا ہوں۔ وہ آدمی اب آگے آگے چلتا جا رہا تھا جبکہ میں اس کا پیچھا کرنے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ایک کچی قبر پر کھڑا تھا جس پر تازہ پھول اور پانی ڈالا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا باپ بہت نیک آدمی ہے، یہ تمہارے باپ کی دوسری بیوی ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، میں بس بے جان ہو کر قبر کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ خاموشی سے پیچھے ہو کر چلا گیا تھا۔ شاید وہ سمجھ چکا تھا کہ مجھے اکیلے وقت گزارنا ہے۔ کچھ دیر تک میں ان کی قبر کو دیکھتا رہا تھا اور پھر منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے تھے، آپ میری ماں ہیں، اس لیے ہمیشہ آپ کو دیکھ کر مجھے عجیب سے جذبات دل میں آتے تھے۔ جب آپ کام سے تھک کر بیٹھتی تھیں مجھے اپنی ہی ماں پر غصہ آنے لگتا تھا جو آپ سے بے بنیاد کام کرواتی تھی۔ میں اکثر یہ بات سوچتا بھی تھا،
میری امی جب کام کرتی ہیں یا کسی پریشانی میں ہوتی ہیں تو مجھے دل سے دکھ کیوں نہیں ہوتا، اور یہیں جب آپ تھک جاتی تھیں، آپ کو کوئی پریشانی ہوتی تھی، میرا دل اداس ہو جاتا تھا، کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا۔ اس کی وجہ میرا آپ کی اولاد ہونا تھا۔ لوگ کہتے ہیں پیدا کرنے والی سے زیادہ رتبہ پالنے والی کا ہوتا ہے۔ اگر آپ مجھے پیدا کر کے صرف شگفتہ بیگم یعنی میری ماں کے حوالے کر دیتی تب میں آپ کو کبھی بھی ماں کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، لیکن آپ نے ہی مجھے پیدا کیا اور آپ نے ہی مجھے پالا۔ آپ نے زندگی میں مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ ہی میری ماں ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ اماں خانم، میں نے کب آپ کو ماں جیسا رتبہ نہیں دیا؟ ہمیشہ آپ کی عزت کی، کبھی آپ سے بدتمیزی نہیں کی تھی۔ ہاں، میں اس بات پر نادم ہوں، کل میں آپ کی تدفین میں شامل نہیں ہو پایا۔ پاپا آپ کے جنازے کو کندھا نہیں دے پایا، اور اس بات کا دکھ مجھے ساری زندگی رہے گا جب تک میری سانسیں نہیں رک جاتی۔ لیکن اماں خانم، مجھے آپ سے یہ گلہ بھی ساری عمر رہے گا کہ آپ نے مجھے سچائی نہیں بتائی، مجھے اندھیرے میں رکھا۔ لیکن میں بھی آج آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں، سچائی کا پتہ میں لگا کر رہوں گا۔ اصل بات کیا ہے میں پتہ کر کے رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بابا سمجھتے ہیں وہ مجھے مار کر اور ڈانٹ کر خاموش کروا دیں گے۔ اگر وہ ضدی ہیں تو میں بھی ان کی ہی اولاد ہوں، میں ان سے زیادہ ضدی ہوں۔ جب تک سچائی مجھے نہیں پتہ چل جاتی میں اس حد تک جاؤں گا جہاں تک مجھے جانا چاہیے۔ ایک بیٹے کی ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو انصاف دلاؤں گا۔ آخر آپ میری ماں ہونے کے باوجود ایک ملازمہ کی حیثیت سے ہمارے گھر 20 سال کیوں رہیں؟ آخر کیا وجہ تھی؟ آج آپ کا بیٹا آپ کی قبر پر بیٹھ کر آپ سے وعدہ کر رہا ہے، میں اب اس دن واپس آؤں گا جب میرے ہاتھ میں تمام سچائی کے ثبوت ہوں گے۔ بابا کو انصاف کرنا ہوگا۔ مانتا ہوں اب فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ اس دنیا سے جا چکی ہیں، لیکن اب بھی بہت کچھ بدلا جا سکتا ہے۔ بس آپ انتظار کریں۔ آپ کا بیٹا کس طرح پوری کایا پلٹ دے گا؟ میں نے ایک گہری سانس لی تھی، ان کی قبر پر ہلکے سے ہاتھ پھیرا تھا اور خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گیا تھا اور چپ چاپ بھاری قدموں کے ساتھ قبرستان سے باہر آ گیا تھا۔ ایک رئیس باپ کا بیٹا جس کے آگے پیچھے نوکر چاکر، بڑی بڑی گاڑیاں، رائفل کے ساتھ گارڈ ہوتے تھے، آج وہ بالکل خاموشی سے سر جھکائے سڑک پر پیدل چل رہا تھا۔ میرے پاؤں بھی مٹی زدہ ہو رہے تھے، لیکن مجھے کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں اپنے غم میں اتنا نڈھال تھا کہ ارد گرد کا ہوش ہی بھول چکا تھا۔ چلتے چلتے میں کب سڑک کے درمیان آ گیا، اس بات کا علم مجھے نہیں ہوا تھا، اور علم اس وقت ہوا تھا جب ایک گاڑی نے مجھے زوردار طریقے سے ہٹ کیا تھا۔ میں اڑتا ہوا دور جا گرا تھا، سر ایک بڑے پتھر سے ٹکرایا تھا اور پھر آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ آخری آواز مجھے ایک انجان عورت کی آئی تھی، کوئی ایمبولنس کو کال کرو، لڑکے کی حالت ناساز ہے۔ اور پھر دماغ تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میری آنکھ تقریباً 8.5 گھنٹے بعد ایک ہسپتال کے بیڈ پر کھلی تھی۔ کچھ دیر مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کہاں پر ہوں، لیکن جیسے جیسے دماغ بیدار ہونے لگا میں نے ارد گرد پر نظر دوڑائی۔ یہ کوئی ICU روم تھا جہاں دل کی مشین اور سانس کی مشین لگی ہوئی تھی۔ مجھے یکدم اپنے سر میں درد کی ٹھیس اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، ساتھ ہی ساتھ ہاتھ پاؤں بھی تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ میرے منہ سے بے اختیار کراہ نکلی تھی۔ اسی پل نرس میرے قریب آ گئی تھی۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر وہ فوراً بولی، کیا آپ اپنا نام جانتے ہیں؟ میں نے سر کو ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ مزید بولی، کیا آپ کو اپنے گھر کا ایڈریس، موبائل نمبر اور اپنے ماں باپ کا نام یاد ہے؟ میں نے ایک بار پھر سر میں ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ بولی، کیا آپ جانتے ہیں میں ایک نرس ہوں؟ اس دفعہ بھی میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا سر پر چوٹ لگنے کے بعد اس طرح کے سوالات پیشنٹ سے کیے جاتے ہیں، اسی لیے بنا بیزار ہوئے میں نے جوابات دے دیے تھے۔ وہ اب باہر چلی گئی تھی، جبکہ میں اب خود پر غور کرنے لگا تھا۔ میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں میں بھی پٹی تھی، یعنی میرا کار ایکسیڈنٹ بہت شدید ہوا تھا۔ میں قبرستان سے آ رہا تھا، امی کی قبر سے، لیکن اب جہاں تھا اس نے مجھے ایک بار پھر رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو آئے ہی تھے کہ جب اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ 2 نرسیں داخل ہوئی تھیں۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو اندر ہی کہیں اتار لیا تھا۔ میں اپنی کمزوری کبھی بھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا تھا، یہ میری عادت میں شمار تھا۔ آج بھی جب میں پارک میں رویا تھا تب اس وقت مجھے اپنے ہوش میں نہیں تھا۔
اگر میں اپنے ہوش میں ہوتا کبھی بھی ایک پبلک پلیس پر نہیں روتا۔ ڈاکٹر میرے قریب آ گئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولے، جوان کیا حال ہے؟ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ بولنے کی کوشش کرو۔ میں نے حلق سے آواز نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کہ میں کچھ بول نہیں پایا تھا۔ مجھے اب محسوس ہوا تھا کہ میرے گلے پر بھی چوٹ آئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہیں اگر اپنے گھر کا نمبر وغیرہ یاد ہے تو تم ہمیں بتاؤ تاکہ ہم تمہارے گھر اطلاع دے سکیں۔ تمہارے پاس نہ موبائل فون نکلا ہے اور نہ ہی گھر کا کوئی ایڈریس یا فون نمبر۔ یہ لو، میں تمہیں کاپی قلم دیتا ہوں، اس میں لکھ کر دے دو۔ میں کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اشارے سے منع کر دیا تھا کہ ابھی نہیں دے سکتا۔ میرے انکار کرنے پر ڈاکٹر فوراً بولے، اچھا آپ پریشان نہ ہوں، جیسا آپ کو مناسب لگے ویسا کریں۔ ابھی فی الحال آپ آرام کریں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو اگر بولا نہ جائے نرس کو اشارے سے سمجھا دیں، یہ آپ کی فوراً مدد کرے گی۔ یہ کہہ کر وہ اب چلے گئے تھے، جبکہ میں سوچ میں مبتلا ہو گیا تھا آگے اب کیا کرنا ہے۔ اس ایکسیڈنٹ سے مجھے اب فائدہ لینا تھا، یعنی اماں خانم کے سچ کو بھی معلوم کرنا تھا۔ اب اگر قدرت نے مجھے حسین موقع دیا تھا تو میں اس حسین موقع کو ضائع نہیں کر دینا چاہتا تھا۔ فی الحال دوائیوں کی وجہ سے میری آنکھیں ایک بار پھر بند ہو گئی تھیں اور میں گہری نیند سو گیا تھا۔ میں گہری نیند میں ہی تھا جب ایسا لگا جیسے اماں خانم میرے پاس کھڑی ہو گئی ہوں۔ میری آنکھیں کھل گئی تھیں، کمرے میں بالکل اندھیرا ہو رہا تھا، بس ایسا لگتا تھا صرف اماں خانم کے چہرے پر روشنی ہی روشنی ہو۔ وہ میرے سر پر بہت ہی نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں تم مجھ سے خفا ہو اور تمہارا خفا ہونا بنتا ہے۔ آخر کو ماں ہونے کے باوجود میں نے تمہیں سچائی نہیں بتائی، لیکن میرے لاڈلے کبھی کبھی سچائیوں کا چھپا رہنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر اپنی ماں سے محبت ہے اور میرے لیے تمہارے دل میں احترام ہے تو میرے چندہ اس سچ کو چھپا ہی رہنے دو۔ میں بہت اچھی جگہ پر ہوں اور بہت خوش ہوں، میرے لیے احصال ثواب بھیجو اور اداس نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ان کا ہاتھ تھامنا چاہتا تھا، لیکن اگلے ہی پل ایسا لگا جیسے کوئی میرا نام لے کر مجھے پکار رہا ہو، بار بار عظیم کہہ رہا ہو۔ اسی پل میری آنکھ کھل گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی، کوئی اور نہیں میری ماں یعنی شگفتہ بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ میرا خواب ٹوٹ گیا تھا، میں حقیقت میں لوٹ آیا تھا۔ مجھے سوتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے گزرے تھے اور اب 2 گھنٹے بعد میری ماں میرے سامنے تھی۔ میرا ارادہ ان لوگوں کو اپنی گمشدگی ظاہر کر کے سچ نکلوانے کا تھا، لیکن سب الٹ ہو گیا تھا۔ میں اس بات کو بھول بیٹھا تھا کہ میرا باپ ایک بزنس مین ہے اور ایک بہت ہی رئیس آدمی ہے۔ اس کے لیے ان معاملات کو حل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ امی میرے سرانے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، میرے بچے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ ان باتوں کو سر پر سوار نہیں کرو، جو ہو چکا ہے اسے ہو جانے دو۔ تم کیوں اس معاملے میں پھنس رہے ہو؟ جتنا اس مسئلے کی تہ میں جاؤ گے اتنا ہی اندھیرے میں ڈوبتے چلے جاؤ گے۔ یہ بات تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اس بار میں نے بولنے کی کوشش کی تھی اور اللہ کے فضل سے میری آواز باہر نکل آئی تھی۔ میں بولا، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں مزید خود کو نقصان نہ پہنچاؤں تو آپ مجھے حقیقت بتا دیں۔ سچائی کیا ہے؟ صرف ایک دفعہ بتا دیں۔ میں سچ بول رہا ہوں، میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ میں آپ لوگوں کو پریشان نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر امی بولی، تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ غصے سے پاگل ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تم کیوں ایسی حرکتیں کر کے اپنے باپ کو غصہ دلا رہے ہو؟ وہ پہلے ہی برتھ سرٹیفکیٹ ملنے کی وجہ سے بہت زیادہ غصے میں ہے اور اب تم نے جو یہ حرکت کی ہے، تم اب اپنے لیے نئی سزا سوچ لو۔ ان کی بات سن کر میں ایک بار پھر مشکل سے بولا تھا، میرا پیغام بھی آپ اپنے شوہر تک پہنچا دینا، میں بھی ان کا ہی بیٹا ہوں۔ جب تک سچائی سے پردہ نہیں ہٹا دیتا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ان سے کہہ دیں، وہ مارنا چاہتے ہیں مار لیں، غصہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن حقیقت میں ہر قیمت پر جان کر رہوں گا۔ اماں خانم میری ماں ہے، اس بات کا یقین مجھے ہو چکا ہے، مگر آپ کون ہو؟ آخر اماں خانم ملازمہ کی طرح 20 سال کیوں رہیں؟ 20 سال سے پہلے ان کی زندگی کیا تھی؟ میں کون ہوں؟ آخر میری اصل ماں کیا واقعی اماں خانم ہے؟ میں دوہری ٹینشن میں مبتلا تھا۔ میرا دل کہتا تھا کہ ہاں میری ماں اماں خانم ہے، لیکن میں اگر غور کرتا تو میرے نقوش میری ماں سے ملتے تھے، یعنی شگفتہ بیگم سے۔
پھر میری ماں اما خانم کیسے ہوئی؟ جبکہ امی میری بات سن کر بولی، فی الحال تم آرام کرو، ان باتوں کو چھوڑ دو۔ ویسے بھی اما خانم کون سا اب ہیں جو تمہیں اتنی زیادہ فکر ہو رہی ہے؟ کون سا تم ان کو انصاف دلا پاؤ گے؟ اور ویسے بھی وہ بھی یہی چاہتی تھیں کہ کبھی بھی تمہیں سچائی کا علم نہ ہو۔ اب ان کی آخری خواہش سمجھ کر ہی تم اپنی زبان کو بند رکھو اور اپنے باپ سے اپنا تعلق خراب مت کرو۔ میں نہیں چاہتی تم اور تمہارا باپ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں۔ یہ رشتہ بہت ہی احترام اور محبت کا ہوتا ہے، اس رشتے کو نفرت کی نظر مت دیکھو۔ مگر میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا اور سر گھما کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ اب مجھے غصہ آنے لگا تھا کہ یہ یہاں کیوں آئی ہے۔ میں اچھا بھلا اما خانم کا خواب دیکھ رہا تھا، میرے دل کو بہت سکون مل رہا تھا۔ انہوں نے بولا تھا کہ وہ اچھی جگہ پر ہیں۔ مطلب انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ ان کے ساتھ غلط ہوا تھا اور میں اب سب ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً 5 دن مسلسل مجھے ہسپتال میں داخل رکھا گیا تھا۔ ہسپتال کے کئی نرس اور عملہ میری دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی پاپا نے گھر سے 2 ملازمہ اور 1 مرد ملازم بھیجا ہوا تھا۔ امی بھی 1-2 دفعہ دن میں چکر لگا لیتی تھی، مگر اس درمیان بابا نے 1 دفعہ بھی چکر نہیں لگایا تھا۔ مجھے بھی ان سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ انسان مجھے سوائے الجھن کے اور کسی میں مبتلا نہیں کر رہا تھا۔ تقریباً 2 دن مزید میرے ہسپتال میں ہی گزرے تھے اور پھر مجھے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ میری حالت پہلے سے کافی بہتر تھی، علاج بہت اچھے طریقے سے کیا گیا تھا، اسی لیے میں 7 دن میں کئی حد تک ریکور ہو گیا تھا اور اب گھر آ چکا تھا۔ مجھے میرے ہی بیڈ روم میں منتقل کیا گیا تھا۔ بیڈ پر بیٹھے ہوئے بھی میرے دماغ میں خیالات ہی چل رہے تھے۔ بابا سے سچ کیسے نکلوانا ہے؟ اما خانم کی سچائی کیسے سامنے آئے گی؟ یہ کیا معجزہ ہے؟ اور پھر سوچتے سوچتے میں کب گہری نیند سویا، مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ میرے خواب میں ایک بار پھر اما خانم آئی تھیں اور انہوں نے وہی تاکید کی تھی کہ تم سچائی کی طرف مت بھاگو، جو جیسا تھا اسے ویسا ہی رہنے دو، اپنی زندگی کو مشکل نہیں بناؤ۔ وہ بار بار مجھے خواب میں آ کر ایسا کیوں کہتی تھی؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ گیا تھا اور خاموشی سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگا تھا۔ اچانک میری نظر دروازے کی سمت اٹھی تھی۔ دروازے پر کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ کھڑا ہوا تھا۔ ان کو دیکھ کر میری آنکھوں میں فوراً چمک آ گئی تھی۔ بابا قدم با قدم چلتے ہوئے میرے قریب آئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ بہت اچھی حرکت کی ہے تم نے۔ تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے اس علاج پر کتنا خرچہ ہوا ہے؟ تمہارے لیے تمہاری صحت مذاق ہے۔ اس بار میں خاموش نہیں رہا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، جب آپ کے لیے میرے جذبات ایک مذاق ہیں تو پھر میرے لیے میری صحت بھی ایک مذاق ہی ہے۔ جب میرے باپ کو میری پرواہ نہیں ہے تو پھر میں اپنی پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ میں ایک بیکار شے ہوں جس کا ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میری بات سن کر وہ بولے، یہ صرف تمہارا خیالی پلاؤ ہے۔ تم میرے لیے کتنے اہم ہو اس بات کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ تم کیوں ایک ایسے سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو جس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ وہ عورت خود تو مر گئی مگر میرے لیے ایک مشکل چھوڑ گئی، اسی لیے میں اس عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ بابا کی بات سنتے ہی مجھے شدید غصہ آیا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، خبردار جو آپ نے میری ماں کو کچھ بھی بولا، اس سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ عورت جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے پالا، وہ میرے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ خبردار جو آپ نے ایک لفظ بھی ان کے بارے میں غلط بولا۔ اچانک ہی مجھے شدید غصہ آ گیا تھا، آنکھیں بڑی ہو گئی تھیں۔ میری بات سن کر وہ بھی غصے سے بولے، اگر اتنی ہی تمہیں میری بات بری لگ رہی ہے تو پھر تدفین کے دن کیوں نہیں پہنچے؟ سب سے خاص دن اب آئے ہو حق جتانے، کس منہ سے حق جتا رہے ہو؟ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ جو انسان ایک ایسے مرحلے پر نہیں پہنچ پایا جہاں ہونا ضروری تھا، اب کیا فائدہ اس طرح آواز بلند کرنے کا؟ انہوں نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے ان کے ان الفاظوں نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے۔ میں کچھ بھی نہیں بول پایا تھا، جبکہ وہ ایک آخری نظر مجھ پر ڈال کر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ دل ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مٹھی میں لے کر بھینچ رہا ہو۔ اس بات سے میں پہلے ہی تکلیف میں تھا اور بابا نے یہ بول کر مجھے مزید تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا۔
کافی دیر تک میں اپنے دکھ میں بیٹھا رہا تھا اور پھر وہیں لیٹ کر ایک بار پھر سونے کی کوشش کی تھی، لیکن اب سونا بے حد مشکل تھا۔ وقت کی رفتار آگے بڑھتی جا رہی تھی، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ اماں خانم کے انتقال کو 2 مہینے گزر گئے تھے اور میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ ابھی تک میں اپنے باپ سے اس سچ کو نہیں نکلوا پایا تھا جس کے لیے میں پاگل ہو رہا تھا، لیکن میں اس بات سے بالکل ناشنا تھا کہ کوئی اور بھی ہے جو اس سچ کے باہر آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ آج میرا آخری پرچہ تھا۔ میں تھکا ہارا گھر شام کے 5 بجے واپس آیا تھا، لیکن جیسے ہی میں گاڑی سے اترا نظر لان میں گئی تھی۔ وہاں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اس کی عمر تقریباً میرے جتنی تھی۔ لاشعوری طور پر میرے قدم اس طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ لڑکی دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ میں اس سے چند قدم کے فاصلے پر ٹھہر گیا تھا اور پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ میرے سوال پر اس نے سر اٹھایا تھا اور فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پر بے چینی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے قریب آئی اور بولی، میں اماں خانم کی بیٹی ہوں۔ آپ لوگوں نے میری ماں کو دفنا دیا، ان کا انتقال ہو گیا، لیکن گاؤں کسی نے خبر تک نہیں پہنچائی۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ اس بار میں نے غور سے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تھا۔ اماں خانم سے اس کا چہرہ کافی مشابہت رکھ رہا تھا، یعنی سامنے کھڑی لڑکی میری بہن تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا جیسے میرے پورے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی ہو۔ یہ میری زندگی کے 20 سال بعد مجھ پر کیسے کیسے سچ آشکار ہو رہے تھے۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تم اماں خانم کی بیٹی ہو؟ اماں خانم کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے یہ آواز اجنبی ہو۔ وہ سر ہاں میں ہلا کر بولی، ہاں میں ان کی بیٹی ہوں۔ آپ کون ہو؟ میری ماں نے آپ لوگوں نے بنا میری اجازت کے کیسے دفنا دیا؟ ان کی ولی وارث میں ہوں، میری اجازت ضروری تھی۔ مجھے بتائیں میری ماں کی قبر کہاں ہے؟ ان کو ہوا کیا تھا؟ مجھے سب سچ جاننا ہے۔ اس کی بات سن کر میں اسے بتا ہی نہیں پایا تھا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اماں خانم کا بیٹا۔ ولی تم نہیں میں ہوں۔ میں بس چپ رہا تھا۔ وہ بولی، جواب دیں، خاموش کیوں ہیں؟ کب سے میں اندر جانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن گارڈز مجھے اندر جانے نہیں دے رہے۔ بہت مشکل سے ان لوگوں نے رحم کھا کر مجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت دی ہے، ورنہ کتنے گھنٹوں سے میں باہر کھڑی ہوئی تھی۔ یہ بات سنتے ہی مجھے ایک دم غصہ آ گیا تھا۔ میں بولا، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ بدتمیزی بھی کی ہے؟ وہ بولی، اس گارڈ نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے۔ بہت ہی بدتمیز لوگ ہیں۔ یہ سب سننے کی دیر تھی کہ میرے اندر ایک آتش فشاں پھٹا تھا اور میں غصے کے عالم میں چوکیدار کے پاس کھڑے گارڈ کے پاس گیا تھا اور اسے 2 تھپڑ لگائے تھے۔ وہ کھلا کر بولا، مجھ سے وہ جان میں بھی بہت زیادہ تھا اور عمر میں بھی، لیکن میں مالک کا بیٹا تھا۔ میرے سامنے وہ سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میں اس کا گریبان پکڑ کر بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اماں خانم کی بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تم ہوتے کون ہو اس لڑکی کو مارنے والے؟ وہ فوراً ہی میرے قریب آ گئی تھی۔ میں دوبارہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، خدا کے لیے چھوڑے انہیں، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ سب کے سب بدتمیز ہیں۔ وہ جھنجھلا کر بولی تھی، اس کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی بہت زیادہ ڈرپوک قسم کی ہے۔ میں نے غصے سے گارڈ کو پیچھے پھینکا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا انتظام میں جلد کروں گا۔ تم نے جو یہ حرکت کی ہے اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا ہوگا۔ یہ کہہ کر میں نے اب اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بولی، آپ ہیں کون جو میرے لیے اس آدمی سے لڑ رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر میں بولا، تمہارا بھائی ہوں، میں اماں خانم کا سگا بیٹا عظیم شاہ نواز ہوں۔ تم کون ہو؟ اماں خانم نے کبھی بتایا نہیں کہ ان کی کوئی بیٹی بھی تھی؟ وہ بولی، میں فاریہ رحیم ہوں، اماں خانم کے پہلے شوہر سے، اور آپ شاہ نواز انکل سے ہیں۔ اس کا لہجہ اب دھیما ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ پر لازم تھا کہ آپ گاؤں اطلاع پہنچاتے، آپ نے کیوں نہیں پہنچائی؟ میں بولا، اماں خانم نے کبھی نہیں بتایا کہ ان کی کوئی بیٹی ہے، اور تم نے ابھی کیا بولا کہ میں شاہ نواز انکل سے ہوں؟ کیا تم اس بات سے واقف ہو؟ وہ بولی، میں واقف نہیں ہوں گی تو اور کون ہوگا؟ یہ سب میں نے ہی تو کروایا تھا۔ اس بار میرے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی، اسی پل گھر کے اندر سے میری ماں بھاگتی ہوئی آئی تھی اور آتے ساتھ ہی اس نے فاریہ کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولی، اندر چلو، تمہیں شاہ نواز بلا رہے ہیں۔ میں نے فوراً امی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، یہ کہیں نہیں جائے گی، یہ میرے ساتھ میرے کمرے میں جائے گی۔
آپ اپنے شوہر کو کہہ دیں ابھی ہم دونوں کے درمیان نہیں آئیں جب تک مجھے سچ نہیں معلوم ہو جاتا یہ لڑکی کمرے سے باہر نہیں نکل پائے گی۔ امی فوراً بولی تم کیوں اس کے لیے اور اپنے لیے زندگی کو مشکل کر رہے ہو؟ تمہارے باپ نے بلایا ہے، وہ اس سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ میں نے بے اختیار امی کو دور جھٹک دیا تھا، وہ بے یقینی سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا مجھے معلوم ہے آپ کو میرا یہ انداز بے حد برا لگے گا، مگر یہ اگر بابا کے پاس گئی یہ کبھی بھی مجھے سچائی نہیں بتائے گی، اور جب تک مجھے سچائی نہیں پتہ چل جاتی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ میں جب تک گھر واپس نہیں آؤں گا جب تک مجھے سچ نہیں معلوم ہو جاتا۔ کہہ دیں اپنے شوہر سے اگر انہوں نے میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی یا پھر کسی بھی طرح کا تماشا لگایا یا اپنے پیسوں کا زور دکھایا تو یاد رکھیے گا پہلے میں خود کو ختم کرنے کی کوشش کر چکا ہوں، اس دفعہ کوشش نہیں کروں گا بلکہ عمل کر کے دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اس لڑکی کا ہاتھ تھاما تھا، گاڑی میں بٹھایا تھا اور سیدھا گاڑی لے کر ایک ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان خاموشی ہی تھی، وہ مجھے بالکل خاموش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے گزر جانے کے بعد گاڑی میں اس کی آواز گونجی تھی، تم مجھ سے پورے 10 سال چھوٹے ہو مگر دیکھو مجھ سے بڑے لگ رہے ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے سر گھمایا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا مجھے ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے سچ جاننا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری بے چینی کو دیکھتے ہوئے تمہیں ایک فرشتہ بنا کر میرے پاس بھیجا ہے۔ میری بات سن کر وہ بولی تمہارے بابا مجھے کیوں بلا رہے تھے؟ آخر وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں بولا وہ تمہیں منع کرتے کہ تم مجھے سچائی نہ بتاؤ، مگر یہ غلط ہے، سچائی جاننا میرا حق ہے، پلیز مجھے بتا دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میری عاجزی کو دیکھتے ہوئے وہ بولی ارادہ نہیں تھا لیکن بتا دیتی ہوں۔ میرے بابا گاؤں کے ہی ایک زمیندار تھے، میں بابا اور امی بہت خوش تھے، لیکن پھر اچانک ایک حادثاتی موت نے میرے باپ کو مجھ سے چھین لیا اور ساتھ میں ماں کو بھی چھین لیا۔ اماں مجبوراً شہر آ گئی کیونکہ گھر چلانے کے لیے کام چاہیے تھا۔ وہ آپ کے بابا کے گھر گئی تھی، وہاں پر کام کرنے لگی۔ تب آپ کے بابا نے انہیں شادی کے لیے پرپوز کیا، انہیں اپنے خاندان کو بڑھانے کے لیے اولاد چاہیے تھی۔ امی ایک شادی شدہ عورت تھی اور زیادہ حسین بھی نہیں تھی، مگر ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا، اور جب آپ پیدا ہو گئے تب میری ماں کو طلاق دے دی گئی کیونکہ میری خالہ یعنی آپ کی بھی خالہ جو آپ کی سگی ماں بنتی ہیں شگفتہ بیگم، وہ آپ کے بابا کو اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسا چکی تھی۔ شادی کے بعد آپ کے بابا کے پاس یعنی اماں خانم سے ملنے کے لیے وہ آتی رہتی تھی، اور اسی دوران کب ان دونوں کا ٹانکا فٹ ہوا کچھ پتہ نہیں چلا۔ شادی دو بہنوں سے ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، اسی لیے اماں خانم کو طلاق دے دی گئی اور انہیں آپ کی نوکرانی بنا کر گھر میں رکھ لیا گیا۔ آپ کی امی یعنی شگفتہ بیگم اولاد پیدا نہیں کر پائیں، مگر آپ کے بابا ان سے محبت کرتے تھے، انہیں پسند کرتے تھے، اسی لیے ان کو گھر سے نہیں نکالا اور اماں خانم کو ایک آیا کی حیثیت سے رکھنے لگے، اور انہیں سختی سے منع کر دیا گیا تھا کہ تمہیں کبھی بھی کوئی سچائی نہیں بتائی جائے۔ آپ کی نظر میں شگفتہ بیگم ہی آپ کی سگی ماں رہے۔ یہ الفاظ نہیں گویا بم تھے جو مجھ پر گر رہے تھے۔ وہ بولی میں نے اماں کو سمجھایا تھا کہ آپ بھائی کے پاس رہو، وہ واپس آ رہی تھی، ان کا کہنا تھا کہ میں گاؤں آ کر یہاں کی حویلی میں کام کر لوں گی لیکن اب وہاں نہیں رہوں گی، مگر میں نے بولا کہ آپ کا وہاں ہونا ضروری ہے، مجھے نہیں لگتا خالہ آپ کے بیٹے کا خیال رکھیں گی، اور سوچ کے مطابق ایسا ہی ہوا تھا۔ اماں خانم آپ سے بہت پیار کرتی تھیں، یاد ہے جب وہ عید پر 3 دن کے لیے گاؤں جاتی تھی تب وہ بہت روتی تھی کہ مجھے میرا بیٹا یاد آ رہا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ 2 دن ہی وہاں ٹھہر کر واپس آ جاتی تھی۔ میری شادی انہوں نے وقت سے کر دی تھی، اسی لیے مجھے بھی ان کی کمی محسوس نہیں ہوئی، مگر اب جب مجھے خبر ملی کہ میری ماں مر چکی ہے اور مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں تو میں نے چاہتے ہوئے بھی شہر آئی ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میں اپنی گاڑی روک چکا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی بہن اپنی سگی بہن کے ساتھ ایسا ظلم کیسے کر سکتی ہے۔ ایک سگی بہن اپنی بہن کا گھر خراب کرے، اس کے شوہر سے شادی کرے اور پھر اسی بہن کو اپنے گھر میں نوکرانی بنا کر رکھے۔ مجھے یاد ہے اماں خانم سے امی کتنا کام کرواتی تھی، بلا وجہ ان کو کتنا سناتی تھی، کتنا ذلیل کرتی تھی، ایک چھوٹی سی غلطی پر ان پر ہاتھ بھی اٹھا لیتی تھی، اور اماں خانم آگے سے ایک لفظ نہیں کہتی تھی، صرف میری محبت میں۔ میں ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گیا تھا۔
میں نے ان کی قدر زندگی میں کیوں نہیں کی؟ مجھے سچ کیوں نہیں پتہ چل پایا؟ میں روتے روتے بولنے لگا تو میرے قریب ہوئی تھی اور مجھے گلے لگاتے ہوئے بولی، کبھی کبھی سچائیاں چھپی ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر تمہیں سچائی ان کی زندگی میں معلوم ہو جاتی، پتہ نہیں تب کیا ہوتا۔ اس لیے بہتر ہے سچائی تمہیں اب پتہ چلی۔ تم بس اپنا آپ سنبھالو اور اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دو۔ یہ تمہارا دور ہے۔ کیریئر بناؤ، اپنی زندگی پر فوکس کرو، ان معاملات کو اب چھوڑ دو۔ وہ جہاں ہیں خوش ہیں۔ میں نے بھی ان کے بارے میں خواب دیکھا ہے۔ وہ اللہ کے پاس جا کر بہت مطمئن ہیں۔ ان کی زندگی کی آزمائش ختم ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ میرے لیے تکلیف دہ تھے۔ وہ عورت میرے لیے ایک بہت بڑا مرتبہ رکھنے لگی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو بھائی ہونے کا مان دیا تھا، اسے بہت ہی طریقے سے رخصت کیا تھا، کافی پیسے دے کر، سامان دے کر، مگر گھر آ کر میں نے ایک ہنگامہ کھڑا کیا تھا کہ آپ نے میری سگی ماں کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا؟ میں اپنے باپ سے لڑ سکتا تھا کیونکہ میں ان پر حق رکھتا تھا، اور جب میں حق کے ساتھ لڑا وہ خاموش ہو گئے تھے۔ میں نے بابا کا گھر چھوڑ دیا تھا۔ میں ایک چھوٹے سے ہاسٹل میں آ کر رہنا شروع ہو گیا تھا۔ جس گھر میں میری ماں کے ساتھ ایسا ظلم ہوا، میں وہاں کیسے رہ سکتا تھا؟ میرے جانے کے بعد بابا کی طبیعت خراب رہنا شروع ہو گئی تھی۔ ہر آئے دن شگفتہ بیگم مجھے میسج کر کے کہتی تھی کہ تم کسی بھی طرح گھر واپس آ جاؤ، تمہارے باپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر جب ایک دن ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، میں ڈر گیا تھا۔ میں ماں کو کھو چکا تھا، باپ کو کھونے کا دم مجھ میں نہیں تھا۔ میں واپس لوٹ آیا۔ بابا نے مجھ سے بہت معافیاں مانگی تھیں اور اللہ سے بھی معافی مانگی تھی کہ انہوں نے اماں خانم کے ساتھ بہت غلط کیا تھا، کیونکہ میں نے انہیں ہر ایک چیز کا حساب دلایا تھا۔ میں ہر سال میں 2 دفعہ گاؤں ضرور جاتا ہوں، اپنی بہن کو مان دیتا ہوں، تحفے تحائف دیتا ہوں، کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ اماں خانم کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھتا ہوں۔ ان کے نام پر میں نے کئی ٹرسٹ بنوائے ہیں، مسجدیں بنوائی ہیں۔ وہ ایک عظیم عورت ہے اور ان کے لیے یہ سب کرنا میرا فرض ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی، خدا را اپنی ماؤں سے محبت کریں جو آپ کو پال رہی ہیں، ان سے بھی کریں جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، ان سے بھی کریں، اور ان لوگوں سے دور رہیں جو آپ کے سگے بن کر بھی آپ کے